بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون صدق اللہ العظیم۔ انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے ان کا تعلق ظاہر سے ہے یا باطن سے ہے، اللہ تعالیٰ تمام اعمال سے باخبر ہے، کیونکہ خبیر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں، قیامت کے دن اس کے 8 گواہ ہوں گے۔ پہلا گواہ زمین گواہی دے گی۔ زمین کے جس ٹکڑے پر گناہ کیا گیا، قیامت کے دن وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین وہ خبریں وہ حالات سب کچھ بیان کرے گی، تو زمین گواہی دے گی۔ دوسرا گواہ زمانہ اور وقت گواہی دے گا، چاہے وہ دن کا وقت ہے، چاہے وہ رات کا وقت ہے، وہ سب گواہی دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے کہ میں نیا دن ہوں، جو بھی آدمی میرے اندر جیسا عمل کرے گا میں ویسا ہی تمہاری گواہی دوں گا، تو وقت بھی گواہی دے گا۔ اور تیسرا، انسان کی زبان بھی گواہی دے گی، یہ گواہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم تشہد علیہم السنتہم، تو زبان بھی گواہی دے گی، زبان بھی گواہ ہوگی۔ چوتھا، تمام اعضاء انسان کے یہ بھی گواہی دیں گے اس کے اعمال کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ تو انسان کا منہ اس دن اس پر مہر ہوگی اور دوسرے اعضاء یہ بول رہے ہوں گے اور گواہی دے رہے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور گواہ فرمایا، یہ کرامن کاتبین ہیں، جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، یہ بھی انسان کے تمام اعمال کی گواہی دیں گے۔ اسی طرح فرمایا، یہ جو نامہ اعمال ہے، رجسٹر ہے، یہ بھی گواہی ہوگی، گواہی دے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اس وقت کہے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس نے نہ تو میرا چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا چھوڑا ہے، سب اس میں درج ہیں۔ تو نامہ اعمال یہ بھی گواہی دے گا۔ اور ایک اور گواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی گواہ ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ہر فرد کے اعمال جو ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے ہر جمعرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے جاتے ہیں۔ تو امت کے اعمال فرشتوں کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اب اگر نیک عمل ہیں تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خوش ہوتی ہوگی، اور اگر برے اعمال ہیں تو ہمارے برے اعمال دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہوگا۔ تو ہمیں ایسے اعمال سے بچنا چاہیے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے۔ اور ان سب سے بڑا گواہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بندے کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں، چاہے انسان اپنی سوچ کے مطابق اسے چھپ کر کرتا ہے، رات کو کرتا ہے یا کمرے میں بند ہو کے کرتا ہے، اپنی سوچ میں تو یہ چھپا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ میرا عمل، میرا گناہ، میرا قصور
بندوں کے سامنے ظاہر نہ ہو تو بندوں سے چھپتا ہے، بندوں سے بھلے چھپ جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ سے بندہ کبھی چھپ نہیں سکتا، بندے کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لے۔ جب بھی برائی کا خیال اور وہم آئے، ذہن میں یہ سوچ لے آئے، یہ عقیدہ اور ایمان لے آئے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور گناہوں سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات کے اتباع سے رک گیا تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔